اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی شخص کی اچھی حالت کا ناگوار گزرنا اور یہ آرزو کرنا کہ اس کی یہ اچھی حالت ختم ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی اس طرح تعلیم فرمائی ہے، اور میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتی، ایک ایمان اور دوسرے حسد۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حسد نہ کیا جائے، لہٰذا حسد کا ایمان سے تعلق نہیں، اور اس سے ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے۔ حسد دراصل ایک ایسا باطنی مرض ہے کہ جس میں دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں میری امت میں لازمی طور پر پیش آئیں گی، ایک بدفعلی، دوسری حسد اور تیسری بدگمانی۔ ایک شخص نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول، جس کے اندر یہ امراض ہوں وہ ان کو کس طرح دور کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو کسی سے حسد پیدا ہو تو آپ استغفار کرو، اور جب کسی پر بدگمانی ہو تو اس کا تجسس نہ کرو، اور دل میں اس شخص کے متعلق جو آپ کی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے اس کو پختگی سے نہ بٹھاؤ، اور جب بدفعلی کا تقاضا ہو تو اس سے اپنی توجہ ہٹا کر گزر جاؤ۔ اس حدیث میں تین چیزوں کو گناہ بتلایا گیا ہے، ایک بدفعلی، دوسرے حسد اور تیسرے بدگمانی، اور ان تینوں چیزوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ دوستو، حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو جو نعمت بھی حاصل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور فیصلہ سمجھے، اور جس سے حسد ہو اس کی تعریف کیا کریں، اور اس کے ساتھ خوب احسان اور سلوک اور تواضع کے ساتھ پیش آیا کریں، بلکہ نفس پر زور ڈال کر دوسرے کے لیے مزید نعمتوں کے حاصل ہونے کی دعا کیا کریں، اور ساتھ ہی اپنے لیے بھی ان نعمتوں کے حاصل ہونے کی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح عمل کرتے رہنے سے ایک دن حسد دور ہو جائے گا۔